نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کون حسین؟ محراب و منبر کے وارث حسین، دین و شریعت کے پاسبان حسین، حق و صداقت کے علمبردار حسین، رشد و ہدایت کے مرکز حسین اور قرآن و سنت کے محافظ حسین۔ کون حسین؟ راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ علی المرتضیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الدخا، نقشہ بدر الدجا، شہزادہ کونین، سیدہ فاطمہ کے نور العین، حضرت امام حسین۔ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ مسلم کا سر بلند باطل کے سامنے، مسلم کا سر بلند باطل کے سامنے، کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے، کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے۔ کون حسین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کے ہاں حرامہ تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ولادت کس کی ہے اور تشریف لانے والا کون ہے؟ آج اگر کسی کے بیٹے کی ولادت ہو اور اس کا پیر و مرشد تشریف لے آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ساری عمر مرید کہتا ہے یہ میرا وہ نور نظر ہے جس کی ولادت پر میرے پیر تشریف لائے تھے، جس کی ولادت پر میرے مرشد تشریف لائے تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو پیدا ہونے والا سید الشہداء ہے اور تشریف لانے والا سید الانبیاء۔ یہ اس شہزادے کی ولادت ہے کہ جس کا نانا سید الانبیاء ہے، جس کا بابا سید الاولیاء ہے، جس کی ماں سیدۃ النساء ہے اور جو خود سید الشہداء ہے۔ یہ بچہ مسکراتا تھا، دو عالم جھوم جاتے تھے، یہ بچہ مسکراتا تھا، دو عالم جھوم جاتے تھے، فرشتے فاطمہ کے لال کو جھولا جھلاتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا شہزادہ ہے جس کی تنویر مصطفیٰ ہے، جس کی تصویر مصطفیٰ ہے، جس کا جمال مصطفیٰ ہے، جس کا کمال مصطفیٰ ہے، جس کا قال رسول ہے، جس کا وصال رسول ہے، جس کا نانا نبی، جس کا بابا علی، جس کا نانا نبی، جس کا بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کسی کو گھٹی ملتی ہے کھجور کی، کسی کو گھٹی ملتی ہے چینی کی، کسی کو گھٹی ملتی ہے شہد کی، لیکن یہ وہ شہزادہ ہے جس کو گھٹی ملی ہے زبان مصطفیٰ کی، لعابدان رسول کی۔ کون سی زبان؟ وہ زبان جس کا پانی کھارے کنویں میٹھے کر دے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ نے گھٹی کس طرح دی؟ مصطفیٰ نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی، جسے چوس کر امام حسین نے گھٹی لی۔ اسی گھٹی کا اثر تھا کہ نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن سنایا۔ پنجتن کے گھرانے کی عادت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عادت تو ذرا دیکھو، نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن سناتے ہیں، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے، جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ اس دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ یہ تو مقام ہے امام حسین کا، ان کے نانا کا کیا مقام ہوگا جو اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے لاڈلے رسول اور جن کے ہم امتی ہیں۔ دیکھیے ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کی۔
تو جہاں پر انسان کی انسانیت کی انتہا آتی ہے وہاں سے ایک مومن کی فراست کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر ایک مومن کی فراست کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں پر ولی کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث کی غوثیت کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں پر غوث کی غوثیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قطب کی قطبیت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر قطب کی قطبیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تابی کی تابیت کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں پر تابی کی تابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابی کی صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں پر صحابی کی صحابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کی نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر نبی کی نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کی رسالت کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں پر رسول کی رسالت کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں سے محمد عربی کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں پر محمد عربی کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مقام آ جاتا ہے. پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. پھر محمد خدا کا اور خدا محمد کا ہو جاتا ہے. پھر تمام پردے ہٹ جاتے ہیں. پھر تمام فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. پھر تمام فرق مٹ جاتے ہیں. بس ایک فرق رہ جاتا ہے. اور وہ فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ خالق ہوتا ہے، یہ مخلوق ہوتا ہے. وہ رب ہوتا ہے، یہ مربوب ہوتا ہے. وہ الہ ہوتا ہے، یہ بندہ ہوتا ہے. وہ مصور ہوتا ہے، یہ اس کی تصویر ہوتا ہے. ارے وہ خدا ہوتا ہے، یہ مصطفیٰ ہوتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. تو یہاں پر حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. حضرات محترم، ہم اس رسول کی امتی ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس رسول کو ماننے والے ہیں کہ جو اللہ کا بھی لاڈلا محبوب ہے، جو تمام انبیاء کا سردار بھی ہے، اور اس رسول کے نواسے بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے. حضرات محترم، سارا گھرانہ ہی کمال ہے. ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہم نعرے تو لگاتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. حضرات محترم، اگر دنیا میں ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہم اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہ جو دنیا میں کام کرتا ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے وہ کام کرتے ہیں. وہ جو بات کہتا ہے ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں. حضرات محترم، ہم اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر بھی عمل کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر بھی عمل کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیے ہیں ہم ان پر بھی عمل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی پیروی بھی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کے ستون کو قائم کیا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا. اللہ پاک ہم سب کو پنجے گانہ نماز باوضو و خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر.
اپنے ہر ایک عاشق کا چہرہ حضور جانتے ہیں. حضور تو جانتے ہیں لیکن یہ بھی سنیں کہ حضور اپنے عاشق کو کس طرح پہچانیں گے. کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا, اتنے سارے نبیوں رسولوں کی امتیں سامنے ہوں گی, تو آپ اس میں سے اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابیوں سنو کہ جب قیامت کا دن ہوگا, ہر رسول ہر نبی کی امت سامنے ہوگی, تو سنو میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا. میری امت پر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے, اور نماز میں وضو فرض کیا ہے, اور وضو میں 4 فرض ہیں. اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا, چہرے کو دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. جو میرا امتی ہوگا وہ نماز پڑھے گا, اور جو نماز پڑھے گا وہ نماز کے لیے وضو کرے گا, اور وضو میں وہ ان 4 فرضوں کو پورا کرے گا, اور قیامت کے دن میرے امتی کے یہ 4 اعزاز 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے. تو حضرات محترم, حضور بھی اسی کی شفاعت کریں گے کہ جو نماز پڑھتا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز باوضو و خشوع کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.